لفظ بے قدروں کی زبان سے نکلنا کبیرہ گناہ سے بھی بڑا ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا ہے۔ قدر والے کے منہ سے ایسے لفظ نکلنے چاہیے، نہیں مفاد اور پیسے کمانے والے سب کام ہو گئے۔ اگر ہمارا وہ کام رابطے کا انسا محبت کے تقاضے میں سچائی نہیں ہوتی تو خدا ہمارا کوئی کام نہ کرے، کرم سے بھی نہ کرے۔ ہم کرم کے تقاضے میں بھیک ہونے کی مانگتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ دل کی گہرائی کی سچائی ہو۔ اگر امتحان آئے تو سچائی ثبوت دے، وہ سچائی ثبوت دے۔ کروڑوں آقا جی نے خود بھی کہا ہے، کہیں ایسی بات ہے کہ لوگ آئیں گے قرآن پڑھ کے، نعت خوانی تو اس سے کم ہے، اور اتنا صحیح پڑھیں گے کہ تیر کی طرح الفاظوں کو اتنا سنواریں گے۔ کہا لا یجاوز تراقیہم حناجرہم، دونوں حدیثوں میں ایسے آیا ہے کہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا، گلے میں ہی ہوں گے۔ اسی لیے قرب کی صورت پیدا نہیں ہوئی نا آج تک، گلے تک ہی ہوں گے۔ تو خدا ایسے مردوں سے بچائے کہ ساری عمر نیت خوانی کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا ہے، دل عظمت خدا عظمت رسول سے خالی۔ تو آل نبی بھی بنا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں، دل تو خالی ہے۔ ابو جہل ابو لہب میں عظمت قدر ہوتی تو ابو جہل ابو لہب ہوتے ہیں، اور دنیا کی سیادت اور قیادت ان کے ہاتھ میں آتی، نہیں آئی ہاتھ۔ اور وہ لفظ ہم بولنا نہیں چاہتے کہ حضور کے چچا تھے، پھر بھی ایک صحابی گھڑی گھڑی سورۃ تبت یدا بھی پڑھتا تھا، جس میں خدا نے اس کی مذمت کی، اور ان کے ہاتھ توڑنے کو، ہاتھ اٹھانے کو خدا کو اتنا برا لگا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا آپ کی طرف ایسے، تبت یدا ابی لہب۔ اتنی عظمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اس کو فائدہ ہوا۔ ایک آقا کو ضرورت نہیں تھی، جب آقا جی پیدا ہوئے تو ابو لہب میں جاری آزاد کی تھی، انگلی ہلائی تھی خوشی میں۔ اب جہنم میں جب اس کو عذاب زیادہ ہوتا تو انگلی کو چوستا ہے، عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مشرک ہونے کے باوجود آقا کا امتیاز، تو خدا تعالیٰ سچی عظمت محبت دل میں اتارے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرے تو پھر کام بنے گا۔ ورنہ ایسے پڑھنے پڑھا سے الماریاں بھر دی ہیں، تقریضات لکھا لکھا کے مر گئے ہیں، لیکن وہ صورت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ نعتیں ساری عمر پڑھ پڑھ کے فنا ہو گئے، روٹی کھانا مل گیا، کچھ لوگوں سے داد مل گئی ہے، لیکن ادھر ان کا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں بنا، نام ان کا پھر مسئلہ نہ بنے۔ بتاؤ کتنی بڑی بدبختی ہے، اس سے بڑی بدبختی دنیا میں نہیں۔ تو ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ان سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اور اپنی یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے دور تو نہیں ہوگی، لیکن ولا حول ولا قوت الا باللہ سے دور ہوگی، خدا کی مدد سے، اور نبی کا وسیلہ بیچ میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید نا امید شیطان ہوتا ہے، اگر ایسے ہم لگے رہے تو کبھی نہ کبھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی، بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ایسوں کی زبانیں کاٹتا ہوں، اس منہ سے بولتے رہتا ہوں، اور دل تو ہمارے ان کے واسطے قدر نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ یہ گناہ معاف تو نہیں ہو سکتا، میرے بدبیک نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا کبھی۔ وہ کرے تو ان کی شان ہے، نیت میں نہیں تھا لیکن اتری نہیں نا، اور نہ اتری اس کی وجہ ہے کہ اکثر تمہارے دلوں میں اپنا مفاد اور اسباب ہوتے ہیں، اگر وہ چیز اکثر ہوتی ہے اتر آتی ہو، وہ نہیں حقیقت میں اتری ہے۔ ہاں چلیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دل چڑھے تو مصطفیٰ اور شب ڈھلے تو مصطفیٰ دل چڑھے تو مصطفیٰ اور شب ڈھلے تو مصطفیٰ دل چڑھے تو مصطفیٰ اور شب ڈھلے تو مصطفیٰ سارے عالم کی صدا ہو سارے عالم کی صدا ہو مصطفیٰ یا مصطفیٰ سارے عالم کی صدا ہو سارے عالم کی صحابہ کو ایسے کہا بھی آپ نے کہ تم جو اشارہ کیا ان کو جو تم خدا کی طرف آ گئے ہو اور جو تم نمازیں پڑھتے ہو یہ سب چیزیں نصیب ہوئی ہیں یہ کہاں سے ہوئی ہیں خود تم کو ہوئی ہیں صحابہ کو تو پھر ایک حدیث میں فرمایا علم کنتم ضلالا بتاؤ تم گمراہ نہیں تھے کیسے ہدایت ہوئی فہداکم اللہ بھی میری وجہ سے یا آقا جی نے صحابہ کو کہا کیا تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے علم کنتم ضلالا بھٹکے ہوئے نہیں تھے جہنم کی طرف جا رہے تھے فہداکم اللہ اللہ کو ہدایت دی کہاں سے دی آقا نے اشارہ کہ بھی میری وجہ سے ہوا ہے سب علم کنتم فقراء تم فقر فاقر مبتلا نہیں تھے محتاجی میں فاغناکم اللہ بھی خدا نے تم کو غنی بنایا کس سبب سے بنے کہا میری سبب سے بنے بحرین کے مال آئے دور آئے پھر بھی آقا جن کو اشارہ کیا ان مالوں کو نہیں دیکھنا ہے کیا یہ حلال کا مال ہے اس سے سب کام ہو سکتے ہیں ہاں جی تو کہا القوہ فی جانب المسجد مسجد کے کونے میں ڈال دو نہیں کہ رزق حلال آ گیا بسم اللہ شکر کرو ایسے نہیں کہا دوسرا رنگ دیا کب مسجد کے کونے میں ڈال دو اور پھر وہ مبارک آنکھیں مقدس آنکھیں جو ایک دفعہ کسی کو گہری نظر سے دیکھنے وہ خدا کی ذات میں ثنا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ جب کہا ڈال دو تو آقا جی ایسے نہیں دیکھتے تھے جسے جھکا ہوا تھا تھوڑا سا نظر اٹھاتے تھے ہٹا لیتے تھے کیا انداز تربیت فرما رہے تھے ایسے نہیں دیکھتے تھے بس ایسے سر جھکا لیا تھوڑا سا دیکھا پھر ایسے آنکھوں کو کر دیا کیا انداز ہے باتوں سے بھی کیا اور اپنا روپ بھی ایسا بنایا کہ اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کو ہماری ضرورت ہے اس دولت کو اس دنیا کو ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو ایسے دیکھ کے ایسے کرتے تھے کہ میرے ساتھ رہو جیسے میں چلاتا ہوں کرتا ہوں ایسے ہی رہنا اب مجھے خدا کو چھوڑ کے اس طرح سے بھاگنا کیونکہ ایسے ہوا ہے نا جب تو انسان کے ہاتھ میں مال دولت نہ ہے امتحان نہ ہے تو اس کا پورا پتہ نہیں چلتا اس کو خدا کی محبت زیادہ یا مال کی زیادہ یا اولاد کی زیادہ تو بدمائش میں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے خدا رسول کا ان کو مسئلہ زیادہ ہے یا اپنی مفاد کا زیادہ ہے کہ جو لوگ آپ سے بے وفائی کرتے تھے یا آپ کے دستے پہ کانٹے بچھاتے تھے ان کو تکلیف آتی تھی تو کہتے تھے کانٹے والی کہاں بچھاتے ہے یا نہیں یہ محمد رسول ہم تو نہیں ہو سکتے لیکن تقاضا محبت وہ معاف کرے نہ کرے ہم کو معاف نہیں کرنا چاہیے ہم کو ان کی محبت کا احساس ایسا چاہیے ان کا وہ اپنی جگہ ہے ہماری اپنی جگہ ایسا ہی ہونا چاہیے اپنی جگہ ہاں یہ بھی یعنی نقطہ ہے ہم کو معافی نہیں دینی چاہیے ہمارے دل میں کہ آپ معافی دیتے ہیں آپ کی مرضی ہم تو نہیں دیتے تو آپ کو زیادہ محبت دے لیکن ہو سچائی تمہارے دل میں وہ تو معافی میرے پاس نہیں پھر معافی مانگنا چاہے ان کو کچھ ہوتا ہے اس کا خط بھی نہیں لکھا کہ ہم کو تکلیف ہوئی ہے ابھی اتنا سوچا میں نہیں تھا نیت میں نہیں تھا تو دی بھی تو خدا نے نہیں نا دیا نہیں تو کوئی رکاوٹیں ہوں گی نا اسباب ہوں گے ہر چیز کا سبب بھی ڈھونڈنا چاہیے نا تو ٹھیک ہے دکڑیاں بڑھو پیسے کی
شادیاں کرو اور چلتے رہو، وہ میں معاف نہیں کروں گا مت کے دم تک، وہ معاف کرے تو ان کی مرضی، وہ محمد رسول اللہ ہاں یہ ضرور کروں گا، نیکی کر دریا میں ڈال، کوئی بھی تکلیف ہو بتاؤ، مکان رہ گیا تھا پورا ہو گیا، گھر میں تکلیف تو نہیں ہے، تجھ کو ہندوستانی کا بچہ، ٹھیک ہے سب چل رہا ہے، خرچہ ورچہ لنگر سے بھی اور اسٹور سے بھی، ٹھیک ہے نا، مزے کر، شیخ امین زندہ باد یا مرد آباد، تیرا کام بن رہا ہے، اور ہمارے لیے زندہ باد کہنا بھی بے ادبی ہے، زندہ باد اس کو زندہ باد کہا جائے، زندہ باد کیا جائے، وہ دنیا کو زندہ کرتے ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ پانی کی حیات وہ ہیں، تمہیں پانی نہ ملے تو مر جاؤ، ان کو پانی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے واسطے کھاتے تھے کہ کھانے میں بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر وضو کرنا ہے، اگر ہوا سوئے تو تمہارے کو پتہ نہیں تمہارے ہوش گئے تو تم کو پھر وضو کرنا ہے، وہ اس لیے بشر بنے تھے، دیکھنے میں بشر تھے، حقیقت میں خدا کے نور تھے۔ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، محبت والے نے کہا، ہاں خبردار نہ کہنا بشر اپنے کیا بات ہے، بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے، وہ خدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں موت حیات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آدم سے، یا آدم سے پہلے تھی؟ وہ آدم سے پہلے موجود تھے، ان کی موت حیات کا تو بس بات ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کی موت کی حیات کی بات نہیں، اللہ کی موت حیات کی بات ہے، ان کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مادہ نور الہی اللہ کے نور سے بنے گا۔ تو یہ آپ کو بہت موٹی بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس کی گہرائی تفسیر میں نہ جائے، خدا وہ نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خدا کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کہا میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر ہے، کہ کسی سے طریقت میں مخاطب ہوئے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ حدیث والا تم کو نقل کر کے بات بتائیے، اور جس پہ کرم ہوا اس نے ان کو دیکھا، ان کی آواز سنی اور انہوں نے ان سے بات کی۔ یہ کرم کتنا بڑا کرم ہے، ساری عمر رو رو کے مر جائے، یہ ادا نہیں ہوتا، یہ شکر۔ جب کرم کے تقاضے آتے ہیں ایسے بھی آتے ہیں، لیکن اسباب کو دیکھا جائے تو اس اسباب میں کتنی تکلیف ہوتی، ساری عمر قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نیت خوانی کرتا رہا، ہاں جی الماریاں بھر دی تقریروں سے، لیکن دل میں عظمت نہیں اتری تھی۔ اتنی بدبختی خدا نہ کرے گا، بڑا سن کے ڈر لگتا ہے۔ ویسے ہی کہ ویسے یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا یہاں، یہ ہم تو نہیں بیٹھتے ہیں، یہ بٹھاتے ہیں لا کر، اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کہتے کسی مفہوم میں ایسی بات آئی تو اس کو شکر کا شکر کیا کرو۔ کیا تمہارے پیروں میں آنکھیں گرتے ہیں، یہ کون گراتا ہے؟ اشارہ کیا، ہم گراتے ہیں اشارہ کیا محبت کے انداز، کام ہم کرتے ہیں، نام تمہارا ہوتا ہے کہ جب تک تم نہیں کہو گے ادھر سے بھی ان کا معاملہ نہیں ہوگا، تم کہو گے تو ہم کریں گے۔ اللہ! تو یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا، کسی کے لیے تو سال ڈیڑھ سال ایسے ہی کھل جاتا ہے، کسی کی ساری عمر مر گیا نیت خوانی کر کے دروازہ نہیں کھلا، اس کی نیت ٹھیک ہی نہیں ہوئی نا، خراب بھی نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھے، مانتے ہیں بس کھانا پینا کھاؤ، گزارا کرو بس۔ میں مر کے بھی نہیں مردا جو تیری نظر ہوئے بڑے اچھے سے، مر کے بھی نہیں مردا جو تیری نظر ہو۔ چلے یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، ایسے ہی عام باتیں ہیں، بڑی اچھی ہیں، انہوں نے آپ کو ہم کو بٹھایا ہوا، ورنہ تم آ نہیں سکتے تھے یہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں یہاں۔ آپ ان کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم تمہاری میزبانی کرتے ہیں، لیکن ہماری نسبت کا خیال کریں کہ ہم ان کی وجہ سے ہیں اور تم کیوں ان کی وجہ سے ہو، تو ہمارا تمہارا رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کہ ہمارے تمہارے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ
بہت بڑی نعمت ہے۔ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ظاہر و باطن میں میرے جتنی ہیں بیماریاں ظاہر و باطن میں میرے جتنی ہیں بیماریاں سب سے مل جائے شفا سب سے مل جائے شفا پی لوں پیشاب مصطفیٰ سب سے مل جائے شفا سب سے مل جائے شفا پی لوں پیشاب مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میں نے سن رکھا ہے آقا نا نہیں کرتے کبھی میں نے سن رکھا ہے آقا نا نہیں کرتے کبھی میری بھی منظوری لے دے میری بھی منظوری لے دے اے سفیر مصطفیٰ میری بھی منظوری لے دے میری بھی منظوری لے دے اے سفیر مصطفیٰ ہو نہ ہو سفیر مصطفیٰ ضروری نہیں کہ وہی کہتے وہ ہوتا ہی ہے، نہ بھی کہتے اگر ہوتا تو ہے ہی ہے، لیکن اصول یہ ہے طریقت کا، اس کو سمجھے ایسا ہو نہ ہو تم ایسا سمجھو، اگر تم سچے ہو تو تم کو نکال کے آقا جی بتا دیں گے دیکھو وقت کا اس طرح حاکم یہ ہے، وہ خود بتا دیں گے، اگر سچائی نہیں ہے تو پھر جہاں پھنسے رہو یہ نیت پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ فنا فی الشیء کا پہلے ہوتا ہے، طریقت میں یہی چیزیں اصولاً ہیں، قانوناً ہیں، بنیادی ہیں، ہاں تو اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، نہ بھی ہو وہ ایسا سمجھے، اصول ایسا ہے، اب ہے نہیں ہے، اگر وہ سچائی میں ہے تو خدا اس کو آقا کی زبان سے سچے سفیر کے پاس لے جائے گا۔ ایسے ہوا ہے کہ پکے دیوبندی بریلی بنے ہوئے تھے لیکن دل میں سچائی تھی، کہتے ہیں حجابات ہٹے آقا نے اشارہ کہ یہ خطب وقت ہے سارے کا، سارے زمانہ اس کے ہاتھ میں ہے، ایسا اس کا یقین بن گیا، سچا تھا نا، اب کوئی اور کہتا تو یقین نہ تھا کہ اپنے شیخ کو کتب بھی کہتا ہے، لیکن جس کو آقا کہہ دیں سوال جواب ختم۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصول میں ہو نہ ہو تم کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے اور ایسے ہی بولنا چاہیے، چاہے ہو نہ ہی ہو، اصول ایسا ہے تو اصول سے نہ نکلو، جس نے کہا صحیح کہا ہے، اصولاً کہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ثابت تم کو نہیں کر سکتا یہ ہے یا نہیں ہے، بولتے اصولاً تو ایسے میں تو ایسے سمجھتا ہوں، سمجھتا ہے کچھ دیکھا ہے اس کا تمہارا آقا جی کے سامنا ہوا ہے تو پھر تم بولو مت، بس شکر کرو، یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں، یہ بتانے سے تم کو اتنا فائدہ ہوگا، تمہارے دل میں ان کی محبت کا معاملہ خیالی جون سا ہے حقیقت میں بھی بدلنا شروع ہو جائے گا، اگر وہ میرے معاملے میں نہیں ہے میں ان کے معاملے میں، میرے لیے دنیا آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بیٹھا ہوا منحوس، مرا نہیں خوشخبری پر، سیال کوٹی کا بچہ منحوس، 18 سال 20 سال اس کو بات کو میں نے چھپائی، میں نے کہا مر جائے گا، دیکھا اچھا بھلا نہیں مرا، میں نے کہا سارا کچھ لا کے ادھر ڈال دے گا، نہیں ڈالا، بس خوشی میں بھی کچھ ایسی خاص بات نہیں کی، بس کیا شکر ہے، ان کا بولنا، کسی کی طرف نگاہ اٹھانا، اس کے متعلق بات کرنا اتنی بڑی بات ہے، تصور سے خارج ہے، واللہ خدا کی قسم میں اتنا حیران ہوا، میں کہا یار اس کا تو ادب کرنا چاہیے، چاہے داڑھی منڈا ہے اس کا تو ادب کرنا چاہیے، تو نگاہ میں ہے، اس کو وہی ہے،
تو دل میں جیسے نا کمزوری ہے تھوڑی بہت ہے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوئی ہوتی تو یہ جو خوشخبری میں نے دی تھی اس کو مر جانا چاہیے تھا، زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا کہ میں اور آقا جی کی نگاہ میری طرف اور میں داڑھی مونڈ پھر بھی مجھے چاہ رہے تھے اور منع کر رہے تھے اس کو سب کچھ کرنے، تو یہی تو ہے داڑھی والا اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں نا، چاہے پھل بعد میں لگے دل کا اچھا ہے پھل لائے گا، اور جو بیج ہی خراب ہو، داڑھی رکھے قرآن پڑھے نیت خوانی کرے، بیج ہی خراب ہے، اس بیج سے کیا نکلے گا؟ داڑھی رکھی نہ رکھی، ہاں داڑھی بھی نہیں رکھی کچھ بھی نہیں کیا، بیج اچھا ہے تو ایک دن سب بہار اس پہ آ جائے گی، داڑھی بھی آ جائے گی، داڑھی میں جواہر بھی آ جائیں گے، اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اثر ہوگا، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، اس کا بولنا آقا جی کا بولنا ہوگا، اتنی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو اثر ہوتا ہے، نافرمانی سے دیکھتے ہیں سارے کام رک جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتا ہے، وہ قائل خود نہیں کراتا، بس کہتے کام نہیں کرنا تم نے، کر کے دیکھے خود ہی آ کے ہتھیار ڈالے گا پیروں پر، بھئی میں تو تم کو کچھ نہیں کہا، نہ بندوق بھیجی تمہارے پیچھے، نہ کوئی سپاہی بھیجا، بڑا بڑی سمجھ جائیے، خدا دے واسطے معاف کرو، اللہ نو منو، کیونکہ تو پہلے مننا پھر میں مننا نہ مننا، تو پہلے من، تو مننا ہے اللہ نو، میں تو اللہ سودی منوانا ہے، میں بھیجا ہے اسی واسطے کیا ہوں، تو ادھر سے تو مانے گا کہ یہ ایسا ہے تو اس کے آقا محمد کیسے ہوں گے جن کی 24 گھنٹے گیت گاتا ہے، تو انہی سے تو ملانا ہے تم کو میں نے انشاءاللہ۔ اللہ سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، مجھ کو معافی دے دے رہبر میں بڑا بے ادب ہوں، مجھ کو معافی دے دے رہبر میں بڑا بے ادب ہوں، کس زبان سے کہہ رہا ہوں، کس زبان سے کہہ رہا ہوں میری حسرت مصطفیٰ، کس زبان سے کہہ رہا ہوں، کس زبان سے کہہ رہا ہوں میری حسرت مصطفیٰ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس قدر باتیں سنائی آپ نے سرکار کی، اس قدر باتیں سنائی آپ نے سرکار کیونکہ میرا یقین اتنا بڑھ چکا ہے میں کہتا ہوں یہ سامنے تو ہیں دل میں فلم سے کے سامنے، اسی لوگوں کو اس یقین پہ لاتا ہوں، پھر ان کو ایسی باتیں بتاتا ہوں، یہ باتیں پھر دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا انشاءاللہ، پھر تم شیخ امین کو جان بھی دے دو گے، مال بھی دے دو گے، دونوں جہان قدموں میں رکھ دو گے، اس نے آقا کا سامنا کرایا، بڑی بات ہے یہ، تو وہ طریقے سے ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے، ان کی قدر ہے، ان کی شان ہے، اللہ میں کسی کے حق میں بخیل نہیں ہوں، لیکن بعض وقت ایسے ہوتا ہے چراغ کے نیچے اندھیرا، مصیبت، آقا سے زیادہ قریب ہونے والے زیادہ دور ہو گئے، جو زیادہ دور ہونے والے زیادہ قریب ہو، کبھی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اور دیکھتے بڑے اونچے بیٹھے ہوئے نعت خان ماشاءاللہ، تو بہت پہنچ ہوگی، تو دیکھ رہے پہنچ ہے نہیں ہے، اب دوسرے آئے پتہ نہیں یہ کیا گل کھلائیں گے، موٹے سوٹے تو اچھے خاصے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، خود ہنستے ہیں، اور موٹا نہ ہونا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا منوس، بس اتنا کافی ہے، کچھ علاج بھی کریں، ورزش کریں،
ڈاکٹر سے پوچھے میرا کیا حشر ہوگا؟ ڈاکٹر تمہارا حشر تم کو بتائے گا کہ موٹاپے سے کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. اگر ان کی محبت میں رہو گے دیکھو کتنا موٹاپا ہے. اللہ پر بھروسہ وسیلہ سیدنا محمد. خدا کی قسم سب کچھ کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کوئی پرہیز نہیں. تھوڑی بہت تکلیف ہوتی چل جاتی ہے، پھر میں خدا پہ بھروسہ وسیلہ آقا جی کو سب تصور کرتا ہوں. ایسے ہوا بھی ایک دفعہ، مجھے بات کبھی گول کرنی آتی ہے، گول کرنی نہیں آتی ہے. ایسے میں ساتھ واقعہ ایک دفعہ ہوا کہ کھاؤں نہ کھاؤں سوچوں، تو خیال اس طرف تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا ادب کی وجہ سے. تو میں اس بات کی وضاحت تو نہیں کرتا ہوں، جیسے ایسے سمجھے وہ خیال میں تھا یا حقیقت تھا تو حقیقت. تو کہا ڈاکٹر سے پوچھو. میں چپ ہو گیا، میں کیا ڈاکٹر سے کیسے پوچھوں، ہم تو آپ کے کرم سے جی رہے ہیں. تو کرم کا تقاضا آیا کہ سب کچھ کھا لیا کرو. جب میرا ہوش کھو جاتا ہے نا ادھر ادھر، یہ باتیں پھر میں مجبور بھی نہیں کرتا ہوں، کھلی کر دیتا ہوں تاکہ ان کو سامنا ایک دم کرا دوں کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تم میں وہ بات نہیں ہے، تو پھر ان کی قدر بھی کوئی چیز ہے. صحیح ہے نہیں؟ ان کی قدر بھی چیز ہے، تمہارے دل میں قدر آئے، دیکھتے ہوتے ہیں ایسا چاہتے ہیں تو مجھ کو معافی میں رکھنے کہتے نہیں ہے. اس کو تو اتنی تیزی ہے، ان کو تو 1% بھی اس کی طرح تیزی نہیں ہے، تو کیسے ان کے لیے اتنا چاہتا ہے. بس میری طبیعت ایسی ہے کہ میں ان کا سامنا تمہارا ہو جائے تم سب کچھ بھول جاؤ گے، واپس آنا تمہارا مشکل ہو جائے گا. ایسا دل کی حالت ان کی کیفیت سے ہو جائے گی. جو نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، وہ آقا جی کے سینے میں ہے. تو انشاءاللہ وہ فضائیں ہماری ہماری طرف آئیں گی. جو رکاوٹ سبب بنتی ہیں خدا وہ بھی دور کرے گا انشاءاللہ تعالی.